نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ اللهم صل علی محمد نبی امہ وعلى آلہ وسلم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت سے درود و سلام اور آپ سب کی نظر السلام علیکم۔ ناظرین، آج جس ٹائٹل کے ساتھ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات کرنے کا تو یہ ٹائٹل تو بات کرنے کا ایک بہانہ ہے، صرف آپ سے کچھ شیئر کرنا، کچھ آپ کو بتانا، آگاہ کرنا ہے۔ تو آج جو بات ہم کریں گے وہ ہے روح انسان رب کی جان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تخیل کیا، میں نے سوچا، میں نے اپنے اندر کو باہر کرنا چاہا، ظاہر کرنا چاہا، تو انسان کی تخلیق کا سوچا، انسان کو تخلیق کیا، احسان تقویم، بہترین تخلیق کے اوپر میں نے اس کو پیدا کیا۔ انسان اللہ کا پرتو ہے، انسان اللہ کی پہچان ہے، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح کا اور جسم کا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انسان، مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا مظہر ہے، اللہ کو ظاہر کرنے والا، اللہ کا اظہار ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی سی بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا بدن جو ہے یہ مٹی سے ہے، اور مٹی زمین پہ ہے، یہ زمین کے اندر زمین کی طرف کھنچتی ہے، زمین کی طرف جاتی ہے۔ اس کا تمام قسم کا کنیکشن، اس کی تمام قسم کی ضروریات، اس کی حاجات، اس کے سارے معاملات زمین کے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ میں زمین کے اوپر گھر بنا لوں، اتنے ایکڑ زمین لے لوں، فلاں سوسائٹی میں گھر بنا لوں، فلاں جگہ پر گھر بنا لوں، اس ملک میں گھر لے لوں، اس ملک میں گھر لے لوں۔ اب یہاں پر رہتے ہوئے بے شمار گھروں کو جو ہے وہ انسان بناتا ہے، اس کو تعمیر کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ دنیا کے لیے یعنی زمین کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے گاڑی لے لی، ایک گاڑی اور لے لی، خوب سے خوب تر کی تلاش صرف جسم کو ماڈیفائی کرنے کے لیے اور جسم کو سکون پہنچانے کے لیے۔ در حقیقت اس میں کہیں بھی جو دوسرا عنصر جو ہے اس کے اندر نہیں آتا۔ تو جو زمین کے ساتھ، جو جسم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا سب کچھ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جسم کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے نزدیک جسم سب کچھ ہے، اس لیے ان کو ذرا سی بیماری تکلیف آ جاتی ہے تو فوراً اس کے علاج کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً اس کے لیے میڈیسنز کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بلڈ پریشر نہ ہو جائے، ہمیں یہ نہ ہو جائے، ہمیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ہمیں یہ نہ ہو گیا ہو، ایسا ہو گیا تو ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، مر نہ جائیں، یہ نہ ہو۔ تو ان کی تمام تر کاوشیں، تمام تر کوششیں جسم کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، اور وہ جسم کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر تمام قسم کے جذبات، سفلی جذبات بھی آ جاتے ہیں، لالچ، طمع، غیبت، تکبر، غرور، کینہ، بغض، انات، یہ تمام اس مٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس زمین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور انسان کے اندر وحدت ہے، ڈال دیے گئے ہیں اس کے اندر۔
یہ تمام قسم کی چیزیں اس کے، جب انسان کو گھوندا گیا مٹی سے تو اس کے اندر یہ سفلی جذبات جو ہیں جنات کی طرف سے، جنات چونکہ آگ سے بنے ہوئے ہیں اس لیے انسان کے اندر وہ آگ کا عنصر بھی دیا گیا. تو شہوانیت اور اس طرح کی ساری معاملات، دنیا کی خواہشات، لاہ و لعب، عیش و طرب، سکون، تن آسانی، خوش خوراکی، یہ سب کچھ جسم کو توانگر کرنے کے لیے، جسم کو توانا کرنے کے لیے، جسم کو پرورش کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے جسم کے لیے کیا گیا ہے اور جسم کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا کنیکشن زمین ہے، مٹی مٹی کو کھینچتی ہے. اور دوسرا عنصر ہے جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے روح. روح کا جو رابطہ ہے، روح کا جو کنیکشن ہے، روح کا جو منبع ہے، سورس ہے، وہ نور ہے. وہ اپنے اول کی طرف جاتی ہے. جس طرح سے زمین کی طرف مٹی جا رہی ہے، وہ اپنے اول کی طرف، اپنے آغاز کی طرف جاتی ہے کہ انسان اپنے اوقات کو پہچان. تجھے پہلے ہم نے مٹی سے، گارے سے، پھر منی سے ایک ناپاک اچھلتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا، لیکن اس جوہر، اس جو ناپاک قطرہ تھا اس کے اندر رب نے ایک پاک جوہر کو رکھ دیا اور وہ ہے روح. رب نے کیا کہا کہ میں نے مٹی سے ایک انسان کو تخلیق کیا، اس کے اعضاء اور اس کی نوک پلک سواری، ایسا نے تقویم بنایا، اس کو بہترین تخلیق کے اوپر اس کو تخلیق کر دیا. اور پھر اس کے اندر رب نے اپنی روح کو ڈال دیا. کہا جب اس میں اپنی روح پھونک چکوں تو پھر اس کو تم سجدہ کرنا. اب روح چلتی ہے اپنے اوریجن کی طرف جہاں سے وہ آئی تھی. اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات صرف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر وہ سمجھ آ گئی تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی. ایک ہے انسان مٹی کا بنا ہوا جو مٹی کی طرف چلتا ہے، جس کے کنیکشن تمام مٹی کے ساتھ ہیں، جس کے روابط تمام مٹی کے ساتھ ہیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا مٹی کی طرف ہے. اوریجن اس کا یہ ہے. اور ایک ہے اس کے اندر جان، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے ساتھ یہاں پر ٹک 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 کر رہی ہے. اب یہ مٹی کا بت، حیوانیت اس کے اندر، یہ حیوان ناطق ہی ہے نا انسان ایک. تو یہ جان کے آنے سے اس کے اندر کچھ نہیں آیا، ماں سوائے اس کی مومنٹ، اس کے اعضاء، اس کے کھانا پینا سب کچھ. اور یہ حیوانیت کیوں رب نے رکھی انسان کے اندر؟ نسل کی بقا کے لیے، افزائش نسل کے لیے. اگر ایک انسان کے اندر حیوانیت رب نہ رکھے تو وہ اپنی اس نسل کو ریپروڈیوس کس طرح کرے گا، بڑھائے گا کس طرح؟ اس لیے اس کے جینیٹک سسٹم کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، بیسک انسٹنکٹ ہے ایک انسان کی. اب انسان مٹی کا بنا ہوا، مٹی کے اندر جان آ گئی جس سے اس کی پرفارمنس، وہ حیوان جو ہے مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر رب نے اپنی جان ڈال دی، یعنی جان کے اندر جان ڈالی، ایک جان کے اندر جان ڈالی. رب نے کہا جب اس میں اپنی روح پھونک چکوں تو پھر تم اس کو سجدہ کرنا. اب وہ مکسر تھا، جان کے اندر جان. اس جان جو ڈالی گئی آدم کے اندر، وہ جان جو تھی اس کے اندر رب کی روح جو رب نے کہا میں نے پھونک دی. 1 2 3. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، ایک انسان مٹی کا بنا ہوا، ایک اس کے اندر جان جو کہ اس کی سسٹم کو آن کرنے والی کرنٹ، ٹھیک ہے، پاور آن. اور ایک اس کے اندر شعور، جس کو ہم وہ روح کہتے ہیں جو پرواز کرتی ہے. وہ شعور کیا ہے، وہ فہم کیا ہے، وہ فراست کیا ہے، وہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ سمجھیے. میں بتانے کے سے قاصر ہوں آپ کو. اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کو اس طرح لے لیجئے.
رات کو آپ سو جاتے ہیں، جب ہم سب سو جاتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم نیند کی جب آغوش میں چلے جاتے ہیں تو اس جو جسم ہے، اس کے اندر یہ جو جان ہے یہ موجود ہوتی ہے. ہمیں یہاں خارش ہو، ہمیں یہاں خارش ہو، ہمیں کچھ بھی مچھر تنگ کرے، مکھی تنگ کرے، ہم اس کو ہلاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس شعور نہیں ہوتا. وہ جو شعور دینے والی، جو وزڈم، جو فہم اور فراست دینے والی روح ہے وہ نہیں ہوتی، وہ پرواز کر گئی ہوتی ہے، وہ رب کے پاس چلی گئی ہوتی ہے. اگر آپ کو اس کی زیادہ سمجھ لینی ہے تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کی جو دعا پڑھتے ہیں آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے ایک موت سے زندگی کی طرف لوٹا دیا، پھر سے زندگی دے دی. اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یہی کہ میں ایک عارضی موت کی طرف جا رہا ہوں. یا اللہ، میں ایک عارضی نیند، ایک عارضی موت ہے، میں عارضی موت کی طرف جا رہا ہوں. اب رب چاہے تو روک لے، رب چاہے تو اس کو اٹھا دے. رات کو سونے سے پہلے بھی آپ نے رب سے اس کے نام کے ساتھ، پاک نام کے ساتھ مانگا کہ میں ایک عارضی موت کی طرف جا رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ جا رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھوں گا. اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ ہی جی اٹھوں گا. صبح جب اٹھے تو الحمدللہ ذی احیانا بعد از موتنا، کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے ایک عارضی موت کے بعد ایک زندگی کی طرف لوٹا دیا. تو روز ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں، روز ہم یہ ریپیٹیشن کرتے ہیں، روز ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جی اٹھنا ہے. تو میں آپ سے آج تک یہی کہتا آ رہا ہوں، جس عمل کو یہاں پر کریں گے اس عمل کی وہاں پر مداومت ہوگی. پیپر آپ یہاں پر دے رہے ہیں، نمبر وہاں پر لگ رہے ہیں، سیٹیں آپ کی وہاں پر بنتی جا رہی ہیں، عمل آپ یہاں پر کر رہے ہیں، اکاؤنٹ وہاں پر کھلا ہوا ہے. آج اگر ہمیں سلام کرنے کی عادت ہوگی، جنت میں بھی عادت رہے گی. آج اگر ہمیں کسی کے ساتھ کام آنے کی، دل میں کینہ، بغض، اناد سے پاک دل رکھ کر کسی سے ملنے کی عادت ہوگی، ریپیٹیشن میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں اس زندگی کا لطف آئے گا جس میں کوئی حسد، کینہ، بغض، اناد کچھ نہیں ہوگا. رب کو وہ نہیں، رب کو یہ منظور ہے جو یہاں پر رہتے ہوئے تمام قسم کی دنیاوی لغزشوں، لاہ و لاب کے بعد آپ جب اپنے رب کو صرف اس کی رضا کے لیے جب آپ اس کو چاہتے ہیں اور اس کے لیے چھوڑ، رب میں نے چھوڑ دیا. میں نے آپ سے اکثر کہتا ہوں مہاجر بن جائیے، مہاجر بن جائیے اور آپ کو تمام بینیفٹس ملیں گے مہاجروں والے. آپ پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر، سب کچھ آپ کے لیے ہاف اپ ہو جاتا ہے، معافی بھی مل جاتی ہے سب کو. اب قانون کو توڑ دیا، میں قانون کا پتہ نہیں ہے، پھر جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، پھر سٹیزن شپ مل جاتی ہے آپ کو. تو آج آپ جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر اس کی پریکٹس کریں گے تو وہاں پر اس کا صلہ ملے گا آپ کو. میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ جسم جو ہے یہ ایک ہمارا مرکب ہے جان کا اور روح کا. تو رب نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی جان پھونک چکوں تو اس کو سجدہ کر دینا. اب یہ عمل رب نے پریکٹیکلی آدم کے ساتھ تو کر دیا، پھر آدم اور حوا کے ذریعے وہ انسٹنکٹ جو رکھی، جبلت حیوانیت والی وہ رکھی اور اس سے آگے نسل انسانی کو چلانا شروع کر دیا. اب وہ ایک جان تھی، وہ بھی ایک جان، اور ان دو جان کے میلاب سے جو ہے ایک تیسری جان دنیا میں وجود میں آنی شروع ہو گئی. اب جان کے اندر جان ہوئی نا، اب جان کے اندر جان ہوئی. اب رب کہہ رہا ہے کہ میں اس جان کے اندر جو ہے اپنی جان پھونک دوں. جب اس میں اپنی روح پھونک چکوں تو اس کو سجدہ کر دینا.
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ نبوت کب ملی، تو آپ نے کہا کہ جب کوئی سجدہ گاہ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آدم بھی نہیں تھے، حوا بھی نہیں تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا. جب آدم جسم اور مٹی کی تدوین اور تکوین کے مراحل سے گزر رہے تھے تب بھی میں نبی تھا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو جان کے اندر، جان کا فلسفہ اسی کے اندر ہے. سمجھ آئیے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو، کیونکہ شعور، فہم، فراست، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رب کی، مومن کی فہم اور فراست سے ڈرو، اس کی فہم اور اس کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے. وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا نور بن جاتا ہے، اللہ اس کے اندر سما جاتا ہے. آج میں بڑی مختصر سی آپ سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے اس میں بڑا لطف آ رہا ہے. پوائنٹس ہیں 2-3، بس وہی آپ تک پہنچانے ہیں، باقی تو انشاءاللہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو دے دیا کہ جان کے اندر جان ڈالی رب نے، اپنی جان. تو رب کی جان کیا؟ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیجیے میں نے بتا دیا آپ کو. اب اس پہ غور کریے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ ایک ناپاک قطرے کے اندر جوہر مقدس ڈال دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ چلا دیا گیا، اور ایک بشریت کا سلسلہ چلتے 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 وہ یہاں تک پہنچا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور پھر معاملہ سارا. اور ایسے ہی رول بیک ہونا ہے. اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کی روح جو ہے وہ رب کی جان ہے. تو میں نے کچھ اپنے پاس سے نہیں کہا، وَنَفَّحَتْ فِيهِ رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونک چکوں، اپنی جان ڈال چکوں، قرآن کے الفاظ ہیں، تو تم اس کو سجدہ کرنا. اب اس کو ڈنائی تو کوئی نہیں کر سکتا کہ رب نے اپنی جان کہا، رب نے اپنی روح کا اور پھونک کا، جب اسے پھونک دوں میں تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ رب نے اپنی جان ڈال دی، رب نے اپنی روح ڈال دی. در حقیقت ہم اس لاجک کو نہیں سمجھ سکتے کہ رب نے ہم سے کیا کہا، کیا کہنا چاہا. پھر رب نے کہا کہ انسان، یہ میں نے اپنی امانت جو ہے جب پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو سب کے سامنے پیش کی تو سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا اس کا بوجھ. انسان جو تھا اس نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، نادان تھا. تو وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہی تھی، اس روح کا بوجھ، اس روح کی امانت، اس کو امانت. الست بربکم، روحوں سے رب نے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں بلاؤں گا لوٹاؤ گی؟ تو سب نے کہا کہ لبیک. تو یہ ہمارے پاس رب کی امانت ہوئی نا، جو روز ریپیٹیشن کرتی ہے، رب کے پاس جاتی ہے، روز واپس آتی ہے، روز جاتی ہے، واپس آتی ہے. آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے اور سب تم ہاتھ ملتے ہوئے اپنے عزیز کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس وقت میں کہتا ہوں، ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا جو اس کو روک لے؟ نہیں. اس وقت اپنے سفر کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے. تو محترم، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دم، دعا، یہ سب کچھ تب تک کام کرتی ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا، اس کا حکم نہیں آ جاتا. تو رب نے اس کے اندر ایک اشارتاً یہ بات بتا دی کہ دم کے اندر، دعا کے اندر، جھاڑ پھونک کے اندر، جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے اندر تب تک شفا ہے جب تک رب کا حکم نہیں آتا. رب کے حکم کے بغیر باذن اللہ کچھ نہیں ہوتا. جب موت کا حکم آ جاتا ہے تو وہ اٹل ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی میں نے آپ کو بات سنائی تھی، انہوں نے اپنے ایک مرید کو ایک جگہ خلیفہ کیا اور کہا کہ دیکھو، دو باتیں ذہن میں رکھنا، ایک تو یہ کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور دوسرا نبوت کا دعویٰ نہ کرنا. اس نے ہاتھ جوڑ سے کہا، حضرت
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کے بعد میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا سنو، پہلے سن لو. اللہ کی ہر بات اٹل ہے. کبھی یہ مت کہنا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہے، یہ رب کا ہے. اگر ایسا کر دیا تو یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. اور کبھی یہ مت کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. جھوٹ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کیا تو نبوت کا دعویٰ کر دو. اس نے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا کہ حضرت کیا پیاری بات آپ نے عطا فرما دی. جب میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہوا اس بات کا، میں بار بار کرتا ہوں، ریپیٹیشن پہ جاتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آج ہمارے جو نام نہاد قسم کے لوگ ہیں، جو پیر بابے اور بڑے بڑے اعلیٰ حضرت بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اسی کہتے ہیں وہی ہوئے گا. روک دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، وڈ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. ساڈا لگے ہے، جوڑ ٹوٹے گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. مجھے سخت نفرت ہے ان سب چیزوں سے. دعویٰ صرف اللہ کی ذات کو ہے. اس لیے الحمدللہ جو مجھے جانتے ہیں، جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی ایک بات بھی کہی ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ بہتر کرے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے، اللہ آپ کے لیے کرے. اور اس کو قرآن دے دیتے ہیں، جاؤ جا کے پڑھو، اللہ سے عاجزی کرو، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ سن لے گا. اور جب مراد ہو جاتی ہے پوری، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہی نہیں سی کہ غلط ہوئے، اسی کہ یہ غلط ہو جائے. نہیں، یہ کہتے شکر الحمدللہ، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے کرم کر دیا، جائیں جا کے اس کو انجوائے کریں. تو روح جو ہے یہ اللہ کی روح ہے. جان جو ڈالی گئی انسان کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب میں پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. ایک روح مقدس ہے، پاک ہے. جسم نجس ہے، ناپاک ہے، کدورت ہے، علائش ہے اس کے اندر. اب یہ زمین کی طرف کھنچتا ہے، مٹی کی طرف جاتا ہے، مٹی کی خواہشات اس کے اندر ہیں. روح پاکی کی طرف جاتی ہے، اوپر کی پروازیں اس کی ہیں، وہ نیکی کی طرف اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے. لیکن وہ بدبخت جو ہے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. کرتے 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 منافقت، کینہ، بغض، اناد، چوری، برائی، ہر قسم کا عیب جب انسان کے اندر پنپ جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، شکستہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. زندہ رہتے ہوئے بھی وہ پابند سلاسل ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. اس کے دل کے کسی نہا خانوں کے اندر وہ چھپ جاتی ہے، اپنے آپ کو قید کر لیتی ہے، قبر کے اندر چلی جاتی ہے. اس کے دل کے اندر ایک قبر کھد جاتی ہے اور وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے. اب اس کی روح جو ہے پاکی کی طرف نہیں آئے گی، کیونکہ پاک روح نے بند کر لیا اپنے آپ کو. اب وہ برا، بدترین، غلیظ ترین بن کر ابھرتا ہے اور جسم کی ہی پرورش اور جسم کی ہی پرواز کرتا ہے اور طاقت کے بل بغتے کے اوپر ہر بات کو کرتا ہے. یہ بہت خوفناک بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ وہی بات ہے کہ دل کے اوپر سیاہی آ جانا، دل کے اوپر نقطہ لگ جانا. سیاہی کیا ہے؟ وہ سیاہی قبر کی ہی سیاہی ہے، قبر کا ہی اندھیرا ہے. جب دل سیاہ ہو گیا تو اس کی قبر بن گیا، وہ روح اس کے اندر مقید ہو گئی، قید ہو گئی. اب اس کو کیا؟ رب نے نگاہ پھیر لی اس سے. اب وہ جو مرضی کرتا پھرے، رب کو پرواہ نہیں ہے. روز قیامت پھر اس کو جب سامنے لایا جاتا ہے، اس کے اعمال جب اس کو دکھائے جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ ایک وقت مجھے مل جائے، میں ساری زندگی جو سر نبھاؤں گا. لیکن اس وقت کام پورا ہو چکا ہوتا ہے. اور جو روح زندہ ہوتی ہے، جو جسم جو ہے عاجزی والا ہوتا ہے، انکساری والا ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کر جاگنے والا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سر وجود ہونے والا ہوتا ہے، راضی بر رضا ہونے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ سلوک کرتا ہے. روز رب اس کو نظارے دکھاتا ہے، روز اس کو اچھے سہانے خواب آتے ہیں. اس کے اندر رب آہستہ آہستہ نور بھرتا جاتا ہے، اس کا قلب نورانی ہوتا جاتا ہے.
اس کا نور کا چھلک اس کے چہرے کے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کے فورہیڈ پہ، اس کی باتوں میں، اس کے الفاظ میں۔ الغرض ایک نور کا حالہ ہوتا ہے جو اس کو اپنے حصار کے اندر لے لیتا ہے۔ ملائکہ بھی نور سے، رب بھی نور سے، ارواح بھی نور سے، تو وہ سب کے سب اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اس کو اپنے خلقے کے اندر لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ رب کا ایک برگزیدہ بندہ بن کر دنیا کے اندر چلتا پھرتا رہتا ہے، اور پھر رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ انسان کی اپنی سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، جیسے بلّہ شاہ نے کہا نا کہ بلّہ کی جانا میں کون، اپنی پہچان اس کی ختم ہو گئی ہے، اپنے جسم کی پہچان ختم ہو گئی ہے، اپنی روح کی پہچان کے ساتھ وہ زندہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی تلاش صرف روح کی ہوتی ہے، اور روح یہاں نہیں ملے گی، روح پر ہے، اول کی طرف ہے۔ پھر اس کو رب اول کے نظارے دکھانے شروع کر دیتا ہے، الہام کی صورت میں، سچے خوابوں کی صورت میں، القاء دل کے اوپر کیفیت کی وارد ہونے میں۔ پھر اس طرح سے غائب سے آتے ہیں مضامین کیا کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں صرف آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان، اللہ کہتا ہے کہ میں انسان کا راز ہوں، انسان میرا راز ہے، یہ میرا لباس ہے، میں اس کے اندر ہوں۔ بشریت کا جو لباس ہے وہ رب کا لباس ہے۔ رب نے اپنے نور کو انسان کے دل کے اندر چھپایا، کیونکہ رب فرماتا ہے میں نہیں سما سکتا تو آسمانوں میں سے سما سکتا، نہیں سما سکتا تو زمینوں میں نہیں سما سکتا، میں سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ اور آپ جو ہیں، ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ دل جو ہے یہ بہت گہری دنیا ہے۔ یہ دل کا سفر جو ہے، اپنے دل کے اندر کا سفر کرنا شروع کر دیجئے، باہر کے تمام مسافتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ اور میں، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مایوسی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ جب کوئی مشکل پرابلم آتی ہے تو ہم اس سرکل کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر ہم بھی اسی سرکل کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اسی میدان کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ اس سے باہر نکل آئیے، اس دائرے سے باہر نکل آئیے، اور پھر دیکھیے کہ کہاں پر گڑبڑ ہے، آپ اس گتھی کو سلجھا لیں گے۔ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ سفر کو، اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، نہ سفر کو طے کر سکتے۔ اور جو میں نے آپ کو یہ بات ساری بتائی ہے نا کہ میں اللہ کا مظہر ہوں، انسان اللہ کا مظہر ہے، میں اللہ کی پہچان ہوں، اور میں کھوج کر رہا ہوں اپنے رب کی۔ رب کہتا ہے تو مجھے جاننا چاہتا ہے، اپنے آپ پہ غور کر، اپنی آپ کو کھوج، اپنے آپ کو تلاش کر۔ دیکھیں، جب ایک لوہے کو آپ آگ میں تپاتے ہیں تو وہ تپ کے سرخ 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 آگ بن جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آگ ہوں، وہ کہتا ہے میں آگ ہوں، مجھے پکڑو میں تمہیں جلا دوں گا، لیکن وہ آگ نہیں ہے۔ وہ آگ کے اندر پڑنے کے بعد آگ بن گیا ہے، لیکن وہ ہے لوہا ہی۔ ایسے ہی جب ایک بندہ، ایک انسان جو ہے، جب اللہ کی محبت کے اندر اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو وہ نور کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ اس نور کے اندر جاتا ہے تو اس کے ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے، تو وہ اس نور کا حصہ بن جاتا ہے، اس نور کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر بیٹھ کر وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں۔ رب کیا؟ کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں رب ہوں، یعنی میرے اندر رب ہے۔ یہ نور سارے کا سارا رب ہے، اوپر بھی رب، نیچے بھی رب، دائیں بھی رب، بائیں بھی رب، اندر بھی رب، باہر بھی رب۔ تو پھر کچھ بھی نہ، میں تو کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب میں ختم ہو گیا تو تو رہ گیا۔ تو تو کیا ہے؟ نور ہے۔
تو یہی فلسفہ ہے، یہی اینڈ ہے اس ویڈیو کا، اس لیکچر کا، اس بیان کا، کہ روح انسان رب کی جان۔ تو اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے کہ جو روح انسان ہے وہ رب کی مقدس جان ہے، تو پھر وہ کس طرح سے اس کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر کس طرح سے اس کو مہمان نہیں کرے گا، پھر کس طرح سے اس سے محبت نہیں کرے گا، پھر کس طرح سے اس کی حفاظت نہیں کرے گا، کس طرح سے اس کو سجائے سوارے گا نہیں، کس طرح سے ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے اس کو خوش نہیں کرے گا۔ یہ ہے فیصلہ آپ کا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج میں نے آپ کو ایک نیا رنگ، ایک نیا فلسفہ دے دیا ہے، اس کے اوپر سوچئے، غور کیجئے اور اپنی پہچان کیجئے، اپنے رب کی پہچان کیجئے۔ کوئی بات میری غلط لگی ہو، بری لگی ہو، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اللہ سے بھی اور آپ سے بھی، لیکن جو میرا وزڈم ہے، جو میری ویژن ہے، میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ اس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے متفق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو باتیں میں نے کہنا چاہیے ان پہ غور ضرور کیجیے گا کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس کے اندر وہ مقدس روح جب آتی ہے تب اس کے اندر کا جوہر کھلتا ہے، پھر اس کے اندر روحانیت کی، اس کے اندر جو ہے پروازیں، اس کے اندر کے سارے معاملات کھلتے ہیں، پھر وہ رب کا وہ پرتو بنتا ہے، پھر وہ رب کی اس نگاہ، اس فہم اور فراست کے ساتھ، رب کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، جس سے اس کا ویژن بہت براڈ ہو جاتا ہے اور بہت دور تک جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے رب نے کہا کہ جب تم مجھے اس طرح سے محبت کرو گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اور تصوف جو ہے اس کا آغاز جو ہے ایک خلوص نیت کے ساتھ عمل، کسی بھی عمل کو خلوص نیت کے ساتھ کرنا، یہ تصوف کا آغاز ہے۔ اور تصوف کی انتہا کیا ہے؟ گویا کہ رب کو پا لینا، اپنے روبرو رب کو پا لینا، رب کو دیکھ لینا۔ اب کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رب کو ڈائریکٹلی دیکھے یا اس سے ڈائریکٹلی کلام کرے بجز کسی اور کے۔ تو یہی فلسفہ ہے کہ جنت و جہنم کی بجائے جنت و جہنم کے مالک کی تمنا کرنا، یہی تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے، یہی نفس کو مارنا ہے، یہی روح کی پرواز ہے، یہی ہے رب کی جان جس کی کرنی ہے پہچان۔ اور وہ رب کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ ان کی تقلید کریں گے، ان پہ چلیں گے، ان کے نقش پا پہ چلیں گے، تو رب بھی آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جائے گا، جگ راضی ہو جائے گا۔ وما علینا الا البیان، صدق اللہ العظیم۔